ہوئے اس بزم کے ہمارے آخری پھول، اور پھول بھی کیا کہ وہ پورا گلشن ہی ہیں، جو کہ بدر العلماء بھی ہیں، اور آپ ان کی وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں ان کے تقوی سے بھی آپ واقف ہیں، ان کے زہد و ورع سے بھی آپ واقف ہیں، ان کی عاجزی سے بھی آپ واقف ہیں۔ میری مراد خواجہ پیر معظم الحق معظمی صاحب، میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضور آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے اس بزم کی رونق کو مزید دوبالا فرمائیں۔ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے واقعات اور ان کے قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اے جان جان آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ہمیں بتلایا کہ اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کے تذکرے صرف الفاظ نہیں، مختلف جملوں کی ترکیب نہیں، فصاحت و بلاغت کے اور بیان و بدیع کے قول نہیں، اللہ والوں کے تذکرے اور ان کی باتیں قلعہ ہیں، اور جو قلعہ میں آ جاتا ہے وہ دشمن کے شر سے بچ جاتا ہے۔ تو جناب جنید نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو شیطان کے وسوسوں سے اور اپنے نفس کو نفسانی شیطانی غلط تقاضوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو جہاں اور بہت سے اعمال صالحہ ہیں، ذکر و اذکار ہیں، اوراد و وظائف ہیں، اشغال و مراقبات ہیں اور مجاہدات ہیں، وہاں ایک عمل خاص یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ کرتا رہے۔ شیطان اپنا وار نہیں چلا سکے گا، نفس اپنا جال نہیں بچھا سکے گا، اور ان نوری تذکار کی برکت سے اللہ کی جو رحمت اترے گی تو اللہ کی حفاظت کے سرکل میں رہے گا، اور ان تذکار کی برکت سے تجھے عمل کا حوصلہ ملے گا اور تو عملی دنیا کا بہترین شاہ سوار بن جائے گا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں
اور سعادت مند ہے کہ آج ہمیں ایک ایسی ہی مجلس میں مل بیٹھنے کا موقع میسر آیا، اور اس کے میزبان اور اس کے فعال کردار برادر طریقت فناف الشیخ حضرت پیر محمد عدیل یوسف صاحب زیدہ مجدہ کی ذات گرامی ہے۔ میں کبھی بھی مبالغہ نہیں کرتا، نہ پسند ہے نہ جائز ہے، اور نہ خوشامد مزاج ہے۔ جو خوبصورتیاں بہترین انسان ہونے کے حوالے سے اور جو خوبیاں ایک طریقت کا مسافر ہونے کے حوالے سے پڑھی اور سنی ہیں، ان میں بہت ساری خوبیاں اور خوبصورتیاں اس عمر میں رب ذوالجلال نے وسیلہ شیخ سے ان کے وجود میں جمع فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو استقامت عطا فرمائے، اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ اس سفر محبت کے یہ راہی بنے رہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی اور تدبیر کے ساتھ حضرت شیخ عالم رحمہ اللہ کے تذکار جمیل کو قلم و کرتاس کے حوالے کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس سیمینار میں اخی فی اللہ حضرت قبلہ ڈاکٹر ممتاز صدیقی صاحب کو، حضرت علامہ افضل سعید صاحب کو اور مجھ جیسے ہیچ مداں کو حکم دیا کہ مقالے لکھیں۔ مقالے سب نے لکھے، پڑھنے کا موقع ملا یا نہیں ملا، لیکن بڑی تدبیر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ حضرت شیخ العالم کا ایک خوبصورت تذکرہ آپ دوستوں کے ہاتھوں تک پہنچنے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، میں نے بھی جو صفحات لکھے وہ اب سنانے نہیں، ریت اور روایت ہی بن گئی ہے، پیش کر دوں گا، اور انشاءاللہ یہ ایک مجلہ اور کتابی شکل میں چھپ جائیں گے۔ 10 مرتبہ حضرت شیخ العالم رحمہ اللہ کے ساتھ مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نوٹ ہے، ہر چیز میرے پاس نوٹ ہے، اور میں جب بھی کسی اللہ کے دوست کے حوالے سے سنتا ہوں اور سننے کے بعد ملاقات کا ارادہ یا خواہش کرتا ہوں، تو میری وہ ملاقات روایتی ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ میں خود ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہوں، ایسے ماحول میں پلا بڑھا ہوں جس میں نے پورے شعور اور آگاہی کے ساتھ اور جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ان لوگوں کو ہمیشہ دیکھا ہے جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں میں معاشرے کے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بہترین کپڑے پہننا، برانڈ کے جوتے پہننا، لگژری لائف گزارنا، بہترین رہائش اور پوش ایریا میں بہت قیمتی گھر بنانا، یہ ساری باتیں ایک بہترین زندگی کا کوئی انداز ہوگی، میں تو رحمت عالم کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ بہترین لوگ کون ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، نگاہ مصطفیٰ میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے۔ یہ حدیث بہت قیمتی حدیثوں میں سے ایک ہے اور بڑی وضاحت طلب حدیث ہے، لیکن میں نے بہت مناسب وقت میں 1 بجے تک انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تفصیلاً
اس حدیث پہ باقاعدہ جھگی لگا کے بیٹھیں گے اور بات کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایسے ماحول پیدا ہوا اور ایسے ماحول میں پلا پوسا گیا جس میں وہ لوگ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھے کہ ان کا بولنا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا ملنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا خدائی تھا. اور پھر مجھے خوش قسمتی سے نسبت وہ ملی جس نسبت پر اگر میں پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ شکر ادا کرتا جاؤں تو شکر ادا نہیں ہو سکے گا کہ مجھے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے گھرانے سے محبت و عقیدت کا نور نصیب ہوا. وہ کون ہیں؟ ان کی عظمتیں کیا ہیں؟ ان کی رفعتیں کیا ہیں؟ ان کی شانیں کیا ہیں؟ وہ مجھے تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں. سورج اپنا تعارف خود ہی ہوا کرتا ہے. حضرات زیبکار، اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی میں کسی اللہ کے پیارے بندے سے ملاقات کی خواہش یا ارادہ کرتا ہوں تو میرا وہ ملاقات اور زیارت کرنا کوئی عوامی نہیں ہوتا اور روایتی نہیں ہوتا. میرے اندر ایک پورا سسٹم موجود ہے جس سسٹم کے ذریعے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. حضرات زیبکار، تعارف پہلے تھا شیخ العالم کے ایک پیر بھائی کی ٹرم اور اصطلاح آپ سمجھتے ہوں کہ ایک مرشد ہو، اس سے جو دو لوگ فیض لیتے ہیں وہ پیر بھائی کہلاتے ہیں. جس طرح ایک روم میں دو لوگ رہتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ رومیٹ. ایک جماعت میں دو سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم جماعت. یہ پیر بھائی طریقت کی دنیا میں اس اصطلاح کا نام ہے. چونکہ کالج کے بھی خواتین و حضرات موجود ہیں تو میں اس لیے چند چیزیں سمجھتا ہوں کہ ان کا اظہار ضروری ہے. تو حضرت فضل کریم ان کا اسم گرامی تھا، ہمارے علاقے میں ہی رہتے تھے، بہت خوشحال، خوشقال اور خوش ذوق درویش تھے. ان کی نسبت بھی موہڑا شریف تھی اور حضرت شیخ العالم کے بزرگوں اور ان کی نسبت بھی موہڑا شریف تھی. تو حضرت فضل کریم صاحب سے محبتوں کا ایک جہان آباد تھا. اکثر و بیشتر ان کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوتا. تو یوں نیریا شریف کے تذکرے میرے دل و دماغ میں خوشبو کی طرح بسے ہوئے تھے. برادرم، حضرت عدیل یوسف صاحب سے ملاقاتوں کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ان کا تو زندگی کا محور مرکز ہی ذات شیخ ہے. بہانے سے اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا ان کی فطرتی ضرورت ہے اور مجبوری ہے. تو ان کے وسیلہ اور وساطت سے 10 مرتبہ ملاقات کا موقع ملا. اس میں نیریا شریف بھی ہے، اس میں چک بیلی بھی ہے، اس میں میرپور میڈیکل کالج بھی ہے، اس میں فیصل آباد ان کی تشریف آوری کے موقع پر بیرا قیام و تام پر ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. جو سب سے خوبصورت اور قیمتی بات میں نے سمجھی اور اس کو آگے پہنچانا اپنی اخلاقی اور روحانی ضرورت سمجھتا ہوں، اور وہ یقیناً آپ کی بھی ضرورت ہے، وہ یہ کہ 10 کی 10 ملاقاتوں میں جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، ایک تو ہر ملاقات میں ان کی عظمت کا نقش اور گہرا ہوتا گیا. پیر
اپنی مجالس اور محافل میں ایک دو بار تو لوگوں کے سامنے تکلف کر سکتے ہوں گے، ملمہ کاری کرتے ہوئے، تصنع اور بناوٹ کا اظہار کرتے ہوئے، اچھی گفتگو، بہترین کلام، دین کی تبلیغ، طریقت کے پھول برسانا ان کو آتا ہوگا، لیکن ایک شخص سے مستقل اور مسلسل بنیادوں پر تعلق جب قائم ہو جائے تو تھوڑا سا بھی باشعور شخص اس پیر کے اندر جو کیفیات چل رہی ہوتی ہے ان سے آگاہ، اور میں کہہ رہا ہوں کہ 10 مرتبہ گھنٹوں پر مشتمل ملاقاتیں موجود رہیں، ہر ملاقات میں ان کی عظمت شان کا نقش دل میں گہرا ہوتا چلا گیا۔ مجال ہے کہ دنیا اور دنیا داری کی کوئی بات ہو، جتنا وقت نشست ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھے یہ جو سلسلہ طریقت ہے، نوجوان دوست اور عصری علوم کے اداروں سے جڑے ہوئے دوست میری اس بات کو پلے باندھیں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب اللہ نے 3 مرتبہ قرآن میں یہی بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سکھلاتے ہیں، وہ حکمت و دانش کے موتی تقسیم کرتے ہیں، اور تیسرا لوگوں کے سینوں کو پاک کرتے ہیں۔ یہی تربیت ہے۔ جو مرشد، جو مربی اور جو شیخ وقت تربیت نہیں کرتا، سمجھو کہ وہ اپنے مشن سے انصاف نہیں کر رہا۔ تو 10 مرتبہ کی ملاقاتوں میں جب بھی ان کی زیارت ہوئی، ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا، میں کچھ سیکھ کے آیا، برملا کہہ رہا ہوں، سیکھ کے آیا۔ معلومات نہیں، نالج میں اضافہ نہیں، طریقت کے واقعات اور قصوں سے اپنے ذہن کو آباد کر کے نہیں، جب بھی ملاقات ہوئی اور واپس اٹھ کے آیا، یہ اندازہ ہوا کہ میں کیا ہوں اور طریقت کا مطالبہ کیا ہے۔ بس کوئی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ اگر اجازت دیں تو میں پنجابی میں اس کی تشریح کروں۔ آخ دن میں فلانے اپنا پانی کچھ لیا کہ میں کتنے پانی چاہوں، اور یہی کامل کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کو اپنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کھڑا کہاں ہونا چاہیے، طریقت کا مطالبہ کیا ہے، سچوں کی صحبت کی ڈیمانڈ کیا ہے، کامل لوگوں کی کچہری میں جا کر انقلاب کیا آنا چاہیے، یہ طریقت کا مطالبہ ہے۔ اور 10 کی 10 ملاقاتوں میں چھوٹی سی بات، قبلہ عدیل یوسف صاحب کے حکم پر بھیرا قیام و طعام پہ آپ رکے تھے، معظم آباد سے چائے بنی اور وہاں قیام و طعام پر ان کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ نے چائے پی، معظم آباد کی چائے ہے، سبحان اللہ، آپ کو دعوت عرض کر رہا ہوں، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ۔ حضرات وہ چائے پیش ہوئی، آپ نے چائے نوش کی اور تعریف کی، اور بڑا پن ایک یہ بھی ہوتا ہے، اور حقیقی بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹے کو بڑا بنائے۔ ہمارے ماحول میں اس کی بہت کمی ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے باقی مختلف شعبوں کے ذمہ دار لوگ دوسروں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، دوسروں کو ڈی ویلیو ثابت کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں، اور لیگ پولنگ یہ تو بہترین ایک ہمارے ماحول اور ہمارے مسلک کا انجوائمنٹ کا ایک سبب بن چکا ہے۔ لیکن جو سچے، سچے، کامل
اور حقیقتاً بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو چھوٹا نہیں سمجھتے، بڑا سمجھتے ہوئے ان کو بڑا بناتے ہیں۔ میں ایک حیرتناک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی، شمس الدین سیالوی کے مرشد شاہ سلیمان، ان کے مرشد نور محمد مہاروی، نور محمد مہاروی کے مرشد فخر الدین فخر جہاں دہلوی، آپ نے پوری زندگی جب بھی کسی بھی انسان سے ملاقات کی، کھڑے ہو کے ملاقات کی۔ بظاہر آپ کہیں گے امپاسبل، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پاسبل۔ یہ ممکن کر کے انہوں نے دکھایا۔ اس میں کیا حکمتیں تھیں، کیا ذوق مضمر تھا، وہ الگ موضوع ہے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب، محبت والوں نے لکھا کہ اصل میں حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی توحید خداوندی میں اتنے مست اور اتنے جذب ہو چکے تھے کہ ان کو ہر تعین میں اللہ کا مظہر نظر آتا تھا۔ حضرات توجہ چاہتا تو بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کو بڑا بناتا ہے۔ تعریف کی، کھل کے تعریف کی چائے کی۔ انہوں نے کہا، دل میں سوچا ہوگا کہ چائے پسند آئی ہے، سفر بھی ہے، ابھی 1.5-2 گھنٹے کا سفر باقی ہے اور چائے پسند بھی آ گئی ہے، اور پیش کروں؟ عرض کی اور چائے پیش کروں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ شیخ العالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد طلب لالچ ہوا کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ تربیت ہے اور یہ کاملیت ہے۔ میرے والد گرامی دنیا سے رخصت ہوئے، سیال شریف کے تاجور محمد حمید الدین سیالوی تشریف لائے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میرے سر پہ انہوں نے اس جگہ کی ذمہ داری سونپتے ہوئے پگڑی باندھی اور ایک لفظ کہا، یہ نہیں کہا مراقبہ کرنا ہے، فلاں مجاہدہ کرنا ہے، فلاں نسبت کو مستحکم کرنے کے لیے فلاں ریاضت کرنی ہے، فلاں چلہ کرنا ہے۔ یہ ایک پورا جہان ہے اور الحمدللہ میں اس جہان سے واقف ہوں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تاجور سیال شریف کا جو تھا اس نے ایک ہی جملہ بولا، معظم لالچ نہیں کرنا۔ آپ گھر جا کے ذرا اس کی باریکی کو پڑھتے رہیے، سنتے رہیے، سمجھتے رہیے، تولتے رہیے۔ ہمارے 100% جو مسائل ہیں وہ لالچ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو اس تاجور نیریاں کے تاجور نے کیا ایک جملے میں ان کو بھی بتا دیا، مجھے بھی سمجھا دیا، اور ان کا وہ نوری پیغام میں نے آپ تک بھی پہنچا دیا۔ مجھے چک بیلی جب ملاقات ہوئی، کہنے لگے، آپ کھڑے کیوں؟ اچھا حضرات، کہنے لگے بہت سننے والی بات ہے، ٹائم بھی ہو گیا، کہ چک بیلی میری جب ملاقات ہوئی، کہنے لگے ایک شخص برمنگم انگلینڈ میں میرے پاس آیا، اکیلا نہیں آیا، میرے اور مریدین تھے، پیر بھائی ان کے ساتھ آیا، ان نون تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ جناب اس کا یہ نام ہے اور یہ ہمارا دوست ہے۔ میں نے کہا ویلکم، خوش آمدید۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد، ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد، کچھ میرا مزاج ریڈ کرنے کے بعد، میرا مزاج پڑھنے کے بعد، وہ کہنے لگا میں آپ سے کچھ سوال تو کرنا چاہتا ہوں، کچھ انفارمیشن کا طلبگار تو ہوں، کچھ سیکھنا تو چاہتا ہوں، لیکن ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ جو پیر حضرات ہوتے ہو، آپ کی مجلس میں ظاہری ادب آداب، ظاہری پروٹوکول اور ظاہری تکلفات بڑے ہوتے ہیں، حضور، جناب، غریب نواز، بندہ نواز، یہ الفاظ بولنے پڑتے ہیں، اور میرا تعلق اہل حدیث فکر سے ہے اور میں ان چیزوں کو نہیں۔
اب آپ ذرا حساب لگائیں، اگر کوئی میرے جیسا وہاں شخص ہوتا، غصے میں آ جاتا، آپے سے باہر ہو جاتا، کرنے کیا آئے ہو، اپنے دوستوں کو چنگاڑتا، اسے کیوں لے آئے ہو، تمہیں نہیں اندازہ یہاں کے پروٹوکول کیا ہے، یہاں کے آداب کیا ہے؟ کہنے لگا جب اس نے یہ بات کی میرے چہرے پہ مسکراہٹ کھل گئی۔ یہ فرق ہے کامل میں اور ناقص میں۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ کھلی، جب میرے چہرے پہ مسکراہٹ مچلی وہ حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں نے تو بہت بڑی بات کر دی تھی جو آپ کے پروٹوکول اور آپ کے سٹیٹس سے ٹکرا رہی تھی، اور آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہاں میں مسکرا رہا ہوں، اب میرا سوال یہ ہے کہ تیری ڈکشنری میں اور تیری لغت کی کتاب میں بھائی کا لفظ ہے؟ بچوں آپ سن رہے ہو میری بات؟ وہ بدک رہا تھا، بیزار ہو رہا تھا کہ یہاں حضور بولنا پڑے گا، حضرت صاحب بولنا پڑے گا، غریب نواز کہنا پڑے گا، ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں بھئی تیری ڈکشنری میں بھائی کا لفظ موجود ہے؟ بالکل میری ڈکشنری میں بھائی کا لفظ ہے۔ تو میں نے کہا اب جتنا وقت ہم یہاں بیٹھیں گے اور آئندہ زندگی بھی کمٹمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے بھائی کہے گا۔ کچھ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں پیغام دے رہا ہوں، میں واقعہ نہیں سنا رہا، در حقیقت پیغام دے رہا ہوں۔ یہاں کتنے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں جو صاحبان مسند ہیں، جو منبر و محراب کے والی اور وارث ہیں، جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان کی پبلک ڈیلنگ ہے۔ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ مصطفی اور محمدی مزاج کیا ہے۔ اور یہاں میں یہ ایڈ کرتا جاؤں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر وحدانیت خدا کا پیغام دینے کے لیے اور حقانیت اسلام کا میسج کنوے کرنے کے لیے اور رسالت عامہ کا خوشبو پھیلانے کے لیے ایک مرتبہ نہیں 300 مرتبہ تشریف لے گئے، بنفس نفیس گئے ہیں۔ بھائی ہے تیری ڈکشنری میں؟ جی ہے۔ بس تو مجھے بھائی کہے گا۔ بھائی کہہ کے اس نے بات کرنا شروع کر دی۔ اس کے مختلف فکری کویسچن تھے، سوال تھے، وہ کرتا گیا۔ کچھ مسلک کے بارے میں تھے، کچھ اوورحال معاشرت کے بارے میں تھے، کچھ اسلام کے بارے میں تھے، چونکہ وہ اس دیش میں رہتا ہے جہاں اسلام پر فکری اعتبار سے تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں، اور وہ ہر مجلس میں جانے والا تھا۔ وہ سوال کرتا رہا اور علم کا یہ بحر بے کراں اپنے مقام کے مطابق اس کی تسلی کراتا رہا۔ کہتے ہیں کہ 15-20 منٹ گزرے، اس نے بھائی کو چھوڑا، جناب پہ آ گیا خود ہی اور خود پھر جب یہ مجھے بات بتا رہے تو مسکرائے کہ جناب پہ آ گیا، اور پھر فرمانے لگے 15-20 منٹ اور گزرے، حضرت پہ آ گیا، اور فرمایا جب مزید گھنٹہ گزرا حضور پہ آ گیا، اور میں ہر مرتبہ اس کو ٹوکتا تھا، روکتا تھا، تو کمنٹمنٹ کے خلاف جا رہا ہے، بھائی کہنا ہے تو جناب کہہ رہا ہے، حضرت کہنا ہے تو بھائی کہنا ہے تو حضرت کہہ رہا ہے، بھائی کہنا ہے تو حضور کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا جناب چھڈو۔ ڈاکٹر ممتاز صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں ان کو صرف الفاظ نہ سمجھو۔ اس کو میں تھوڑا کھولتا ہوں ان کی بات کو۔ صوفیوں نے کہا اللہ والوں کے لفظ کیپسول ہیں۔ میں نے ٹیبلٹ لفظ نہیں بولا، کیا بولا؟ ٹیبلٹ بھی میڈیسن ہے، سیرپ بھی میڈیسن ہے، انجیکشن بھی میڈیسن ہے، کیپسول بھی میڈیسن ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ٹیبلٹ براہ راست معدے میں، انجیکشن بھی تقریباً براہ راست معدے میں،
सिरप भी बराह रास्त मैदे में, लेकिन कैप्सूल में वो मेडिसन छुपाते हैं जो डायरेक्ट अगर मैदे में भेजी जाए तो मैदे का भी नुकसान, रास्ते में भी कई जगह पे वो इफेक्ट करती है। इसलिए उसको कैप्सूल में छुपाकर, कैप्सूल के पर्दे में रखकर मैदे में पहुंचाते हैं कि वहां जाके खुले और अपना काम करे। अल्लाह वालों ने कहा सूफियों के अल्फाज कैप्सूल होते हैं, उनके अंदर नूर। अब समझ आ गया? अल्लाह 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 अल्लाह। इसीलिए कहा अज दिल खेजद बर दिल रेजद, मेरे लफ्ज होंठों से निकल रहे हैं, सूफी के लफ्ज दिल से निकलते हैं, और जो होंठों से निकलते हैं वो सिर्फ कानों को गरमाते हैं, और जो दिल से निकलते हैं वो दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हैं। मैं बात को समेट रहा हूं। जब उसके क्वेश्चन, उसके सवालात खत्म हो गए, इजाजत मांगी, कहने लगे, मैंने उसे कहा दोस्त मुझे ये फील हो रहा है तेरे घर में कोई परेशानी है। वो चौंका, कान खटके बैठ गया। मैंने कहा मुझे जरा ये भी अंदाजा हो रहा है कि तेरे घर में जो परेशानी है उसका ताल्लुक किसी डेंजरस बीमारी के साथ है, किसी खतरनाक मर्ज के साथ है। वो और चौंका, उसका चेहरा सुर्ख हो गया, कुछ खौफ, कुछ रोब, कुछ शर्मसारी, सब चीजें मिली, चेहरा सुर्ख हो गया। कहने लगा जनाब आपने दुरुस्त समझा, मेरी आलिया को, मेरी वाइफ को कैंसर डिक्लेयर हो चुका है और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हालात बनेंगे। मैंने कहा अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है, ये नहीं कि ये तावीज है, ये फलां है, ये फलां है, ले जा। जरा अल्फाज पे गौर कीजिए, ये हिकमत कमाल है। कहने लगे मैंने उसे कहा अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है। अगर आप थोड़ा सा समझने की ज़हमत करें तो मैं यहां ये बात कर दूं कि सच्चा वली और कामिल वली वही होता है जो कुल्लियतन अपनी जात की नफी कर देता है। ये जात की नफी ही है कि अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर है। उसने कहा बिल्कुल। मैंने उसको कुछ पढ़ने को बताया, कुछ तावीज दिए, उसने इस्तेमाल किए, रब्बे करीम ने शिफाए कामिला अता फरमाई। जनाब हजरत हजूर चलते चलते कहने लगे अगली मुलाकात में उसका हाथ मेरे हाथ में था, यानी बैत कर ली। यहां मैं जरूर बात करना चाहूंगा, अगर 1 मिनट लग भी जाए, ताकि बहुत सारे खूबसूरत ज़हनों को मैं एक आवाज पहुंचा सकूं। बैत क्यों जरूरी है? उसने बैत कर ली। अब सवाल यह है कि बैत क्यों जरूरी है? ना ना दोस्तों, मेरा जुमला अपने दिल की तख्ती पे लिख के जानना, बैत जरूरी नहीं, अपनी इस्लाह जरूरी है। क्या जरूरी है? इस्लाह। इस पे जोर न दे कि बैत कर, बैत वाजिब है, बैत फर्ज है, बैत सुन्नत है, और भी तो करोड़ों सुन्नतें हम पी चुके हैं ना, कुछ नवे के लिए इसको भी पीते रहने दे। मेरे जुमले पे गौर करें, मैं कह रहा हूं बैत जरूरी नहीं, इस्लाह जरूरी है। दिल की इस्लाह जरूरी है। इंसानी वजूद में 3 चीजें चोटी की हैं, तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि बैत की आ गई, मुर्शिद की जरूरत की आ गई, उसको ऐड करना यहां फर्ज है। तवज्जो चाहता हूं, एक नफ्स है, एक दिल है, एक रूह है। एक नफ्स है, एक दिल है, एक रूह है। हजरात सी वकार, नफ्स के गलत तकाजे और नफ्स की नाजायज ख्वाहिशात को मिटाना फर्ज है। दिल अल्लाह का घर है, उस सच्चे घर वाले को उसमें लाना फर्ज है। रूह कमजोर होती है, उसको कवि बनाना, ताकतवर बनाना फर्ज है। और ये वो करेगा
جو یہ راہ طے کر چکا ہے۔ اسی لیے آقا کریم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے ہی بھیجا گیا کہ میں نفس کے تقاضوں کو مٹا دوں، دل کو ستھرا کر دوں، روح کو قوت و طاقت عطا کر دوں۔ بس یہ بات ہے۔ اس لیے میں نے کہا بیعت ضروری نہیں، اصلاح ضروری ہے۔ اصلاح کے لیے پیر نہیں بناتے، مشیر بنا لو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر پیر کے لفظ سے آپ ڈرتے ہو یا پیر کے سٹیٹس سے آپ بدکتے ہو، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، بالکل کسی کو پیر کنفرم نہ کرو، مشیر بنا لو۔ مشیر کا مطلب مشورہ لو۔ میں جھوٹ بولتا ہوں، کیسے جان چھوٹے؟ میری نظر بہکتی ہے، کیسے جان چھوٹے؟ میرے کان غلط سنتے ہیں، کیسے جان چھوٹے؟ میری زبان پاک نہیں رہتی، کیسے جان چھوٹے؟ میری تنہائی پاک نہیں رہتی، اس تنہائی میں اللہ کی تجلیات کی رم جم کیسے ہو؟ بس تو وہ کہنے لگا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، وہ سلسلے میں داخل ہو گیا۔ اور حضرات ذی وقار، یہ جو سچے سچے اور کامل بندے ہوتے ہیں، جب نفس کی اصلاح، دل کی اصلاح اور روح کو قوی کر لیتے ہیں، تو پھر یہ بظاہر میرے اور آپ جیسے عام انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے من کے رابطے اللہ کے عرش کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اور سن لیں، جب اللہ کے عرش کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر جس کے رابطے اللہ کے عرش سے پہلے جڑے ہوتے ہیں وہ ان کی کلاس کے لوگ ہو جاتے ہیں، اور اسی کو نسبت کہتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں فلاں نسبت والا ہے۔ میری بیعت کر لینے والا نسبت والا نہیں ہے، جس کا اس کلاس سے لنک قائم کر دیا جاتا ہے وہ صاحب۔ حضرت شیخ العالم اجمیر شریف پہنچے، رش تھا، بہت بھیڑ تھی، مزار شریف پہ حاضری دی، بڑا قیمتی قلم، یہ بھی پارکر کا ہے، لیکن شیر شیر ہے اور شیر دودھ ہے۔ لفظ تو ایک ہی ہے نا، وہاں بھی شین ہے، یہ ہے رے ہے، لیکن فرق ہے، یہ بھی قلم پارکر کا ہے، وہ بھی قلم پارکر کا تھا، لیکن وہ ان کی جیب میں تھا نا۔ حضرات ذی وقار، وہ کہیں رش میں گر گیا، بھیڑ میں گر گیا، جب فارغ ہوئے محسوس کیا کہ قلم موجود نہیں ہے۔ سچے سچے لوگ کتنے باکمال ہوتے ہیں، بجائے دہائی دینے کے صاحب مزار سے کہنے لگے کلاس ایک تھی نا۔ صاحب مزار سے کہنے لگے میں قلم گم کر چلا ہوں، بس اپنی شکایت درج کرائی، معاملہ کلیم کیا، اپنی جگہ پہ تشریف لے گئے ہوٹل میں یا جہاں قیام تھا۔ اگلے دن ایک شخص ڈھونڈتا ڈھانڈتا، نام پوچھتا، آ کے ملاقات کرتا ہے، آپ علاء الدین ہیں، آپ پاکستان سے آئے ہیں، آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، میں ہی ہوں، یہ قلم لیجئے، گرا تھا آپ کا قلم، گرا تھا، خواجہ معین الدین اجمیری نے مجھے خواب میں فرمایا وہ قلم اٹھا کے فلاں بندے تک پہنچا کے آؤ۔ یہ نسبت۔ فسانہ محبت کی شاید کوئی انتہا نہیں، جسے جتنا یاد ہے سنائے جا رہا۔